عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہے. اسلام کی ساری روح عقیدہ ختم نبوت ہے. اسلام باقی نہیں رہتا اگر اس عقیدے کو بیچ سے نکالیا جائے. اس عقیدے کے اوپر ہر دور کے اندر اس شاقان ختم نبوت، اس شاقان رسول نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب بھی کوئی فتنہ قاسمیت، فتنہ دجل کھڑا ہوا ہے، اس کے دور میں، اس عہد میں، اس زمانے میں اللہ پاک پھر بندوں کو کھڑا کیا ہے. اور ایسے مرد مجاہد جیسے میرے بھائیوں اکرمہ بن ابی جہل نے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید نے مسلمۃ الکذاب کا کلمہ کیا اور ان کو جو برچھی ماری اور جو تیر پھینکا اس کی طرف، وہ وحش بن حرب تھے جو رسول اللہ کے سب کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس ٹائم ان نے بھی ان کو مارا تھا اور شہید کیا تھا. آج وہی برچھی اٹھا کر کے سب سے بڑے حضور کے دشمن، ازلی ابدی دشمن اور جھوٹے کذاب مسلمۃ الکذاب، اس کے اوپر برچھی پھینکی اور اس کو جہنم وصل کیا. تو اس دور سے لے کے آج تک علم الدین غازی پیدا ہوتے رہیں گے، عامر چیمہ پیدا ہوتے رہیں گے، ممتاز قادری پیدا ہوتے رہیں گے، حق نواز پیدا ہوتے رہیں گے میرے بھائی. لیکن ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. ایک محفل تھی تو ایک بزرگ کی بات سناتا ہوں کہ اس بزرگ نے موجود تھے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ جی آپ قادیانی کے متعلق ایسے ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں، میرا 40 سال سے تعلق ہے. کتنے سال سے نہیں؟ 40 سال سے تعلق ہے. آج تک اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. 40 سال تک اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے نبی کی بات مانو، ہمارے نبی کی بات سنو، ہمارے مجلس میں آؤ، ہمارے محفل میں آؤ. تو اس نے کہا جی ہے تو وہ حضور کا دشمن، ہے تو وہ حضور کا دشمن، ہے تو امت کا دشمن، وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، کیسے آپ کو چھوڑ دیا اس نے. اس نے کہا کوئی بات ہوئی ہوگی، 40 سال بڑا عرصہ ہے. ایک قادیانی کہنے لگا ہاں ایک بات ہوئی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اتنا بتا دو، وہ کہتا ہے کہ اتنا بتا دو کہ غیر افضل اور افضل، غیر افضل سے مراد وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ تشریف فرمائیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں. اور جو افضل آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تو زمین کے اوپر ہے، وہ آسمان پہ ہے. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ نیچے والا اوپر والے سے افضل ہو؟ اس نے کہا میرے پاس جواب نہیں تھا. آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہنے لگا تو اس نے کہا یہی تو اس نے وار کیا ہے. اس نے تو ختم نبوت کے وقت تجھے شک و شبے کے اندر ڈال دیا ہے. اس نے یہ بات کہی ہے تجھ سے کہ رسالت مآب سے افضل، یعنی گویا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لا. اس نے کہا یہ بات بتا دو، جب ہم سمندر کے اندر کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو وہ اگر وہ پتھر ہے یا موتی ہے، وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر اس کی جاگ بن جاتی ہے. جاگ افضل ہے یا موتی؟ اس نے کہا موتی بہتر ہے، وہ جاگ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس نے کہا پھر دوسری بات یہ بھی سنو کہ یہ جو سر ہے یہ دماغ اچھا ہے یا اس کے اوپر ٹوپی، سر کے اوپر جو کیپ ہوتی ہے کوئی ٹوپی پہن لے وہ اچھی ہے؟ کہنے لگے دماغ اچھا ہے کیونکہ دماغ افضل ہے، ٹوپی تو افضل نہیں. چاہے جتنی وہ جناب کیپ پہن لے، اوپر جو ہے وہ سیدھی ٹوپی پہن لے، کوئی ٹوپی پہن لے، وہ تو نہیں ہو سکتی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ شک و شبے کے اندر جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کر لیتا ہے. وہ اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے. تو افضل تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہیے نا کہ آسمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکۃ اللہ کے ساتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو زندہ سلامت رکھا ہوا ہے. جبکہ ہمارے نبی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر آرام فرما گئے. لیکن یہاں شک و شبے کوئی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور میرے آقا کے متعلق جب عیسائی نے شاہ عبدالعظیم محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ شاہ صاحب یہ بات بتائیں کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، کوئی آدمی دوسرا اس سے راستہ پوچھنا چاہے جاگے ہوئے سے پوچھے گا یا سوئے ہوئے سے؟ تو آپ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جاگ رہا ہے اس سے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین اور فطین تھے.
شاہ صاحب کی اولاد شاہ ولی اللہ مدد رحمۃ اللہ علیہ تو سرخیر تھے، مفسر قرآن تھے، محدث اعظم تھے. کہنے لگے سنو عیسائی بادشاہ سن کہ جو سویا ہوا ہے وہ جب تک جاگ نہیں لیتا، اور جو بیٹھا ہوا ہے جاگ رہا ہے اس کو بھی راستے کا علم نہیں. جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی بندہ تو بیدار ہے، بندہ تو جاگا ہوا ہے، لیکن اس کو راستہ معلوم نہیں کہ یہ راستہ توحید آباد جاتا ہے، یہ راستہ رحم آباد جاتا ہے، یہ راستہ کوٹ سبزر جاتا ہے. سونے والے کے انتظار میں رہیں گے، جب وہ اٹھے گا اٹھے گا تو یہ دونوں اس سے سوال کریں گے یار یہ صاحب آیا ہے، سوال یہ کرتا ہے میں نے کوٹ سبزر جانا ہے، میں نے رحم آباد جانا ہے، میں نے مٹھار جانا ہے. تو وہ اٹھنے والا اٹھے گا اور کہے گا ہاں مجھے راستہ معلوم ہے، میں بتاتا ہوں یہ راستہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، لیکن رشد و ہدایت کے پیکر تو ہمارے نبی ہے نا، اصل تو ہمارے نبی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی راستہ معلوم نہیں. اب جو امت محمدیہ علیہ السلام کے نبی الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت بخشا ہے اور ہدایت کا راستہ نوازا ہے، وہ ہدایت کا راستہ نبیوں کو بھی عطا ہوا. لیکن اب جو جس راستہ پوچھا جا رہا ہے جس سے وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو وہ راستہ بتائیں گے. تو جب یہ سوال ان سے ہوئے تو وہ اس میں لاجواب ہوا. پر کئی اس نے سوال کیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نبی ساری کائنات سے اعلیٰ نبی ہے، اشجع نبی ہے اور عالم نبی ہے. ساری کائنات کے علوم میرے محبوب کے قدموں میں ہیں، اور ساری کائنات کی شجاعت میرے نبی کے قدموں میں ہے، اور میرے ساری کائنات کی سخاوت میرے آقا کے قدموں میں ہے. ساری کائنات کے جوہد اور تقویٰ میرے آقا کے قدموں میں ہے. آقا سے کوئی افضل نہیں، آقا کے سے کوئی افضل نہیں، آقا سے کوئی اعلیٰ نہیں. جب آقا سے کوئی اعلیٰ کوئی نہیں ہے، افضل کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم اس افضل کے پیچھے چلیں گے. ہم کسی مسیح موعود کہ جو جھوٹی دعوے کرنے والے اس کے پیچھے چلیں گے، ہم تو سچے نبی کے پیچھے چلیں گے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سچے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے. وہ کون ہے جی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی، کوئی تشریح غیر تشریح نبی پیدا نہیں ہوگا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم کہتے ہیں. اس عقیدے کو صحابہ اسلام کہتے ہیں، اور اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے جان تک کی بازی لگائی. بلکہ جنگ احد کا معرکہ ہے، رسالت بہار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کر کے جنت حاصل کرے. ایک صحابی آتے ہیں مہاجر، وہ آتا ہے اپنی جان دیتا ہے، وہ ان کو تیر لگتے ہیں، تلوار کے زخم کھاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. پھر تیسرا. دفعتاً 7 انصار کے نوجوان ہیں، انصار مہاجرین کے یہ جوان شہادتیں پاتے ہیں لیکن آقا پہ آنچ نہیں آنے دیتے. پھر جناب رسالت بہار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یار غار ثور کے اندر اپنا کرتا اور اپنا امامہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے بلوں میں ڈال کر کے اپنی ایڑی رکھ کر کے اس کالے کو بھی بحر نہیں کرنے دیا کہ حضور تک پہنچ جائے. اور جب صدیق اکبر نے وہ پہرا دیا غار ثور میں، پھر اس کے بعد مسیلمۃ الکذاب نے، میرے بھائیوں، مسیلمۃ الکذاب کے مقابلے میں جنگ یمامہ ہوئی اور 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی. کتنے کی جی؟ 1200 صحابہ. ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں. صحابہ کرام کی لاشیں طور پہ 100-200 ہوتے تو اور بات تھی. میرے بھائیو 1200 صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت اپنا جان مال قربان کر دیا، لیکن آقا پہ آنچ نہیں آنے دی. میرے بھائیو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے دور کے اندر، اس نے بھی وہ بزرگ تابعی تھے، ان کے دور کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بلایا. اس کا نام تھا اسود انسی. اور وہ آیا اور اس نے کہا تم اللہ کا ولی اللہ بندہ ہے، تم میری نبوت کو بھی مان لے. اس نے کہا تیری منحوس آواز کو، تیرے اس بات کو میں سننا نہیں چاہتا. اس نے کہا مجھے نبی نہیں مانتا، پھر اس کو سزا دو. اٹھایا، آگ کے چیخے کے اندر اس کو ڈال دیا، اور جب وہ چیخا گلزار ہوا چند دن بعد تو وہ اللہ پاک نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ نکالا. اللہ پاک جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر آگ کو گلزار کر دیا، اس طرح جناب رسالت بہار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے اوپر ابو مسلم خولانی کے اوپر بھی آگ کو رب نے گلزار کر دی. یہ وہ ابو مسلم خولانی تھا، اس کو اسود انسی کو مارا گیا. اس کو حضرت صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فیروز نامی، اس نے ان کو شہید کیا.
اور اس کو قتل کر دیا، اور آپ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ اپنی جان جو ہے اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے اس کے دربار میں گیا تھا. میرے بھائی یہ ابو مسلم خولانی کو اس نے ملک بدر کیا اسد انسی نے. یہ پھرتا پھراتا جب آیا، آقا کا زمانہ بھی گزر چکا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر چکا، فاروق اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ابو مسلم خولانی آگے 2 نفل پڑھتا ہے. تو مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ چلے گئے، یا اگر بیٹھے بھی ہوں گے تو اجنبی نہیں تھے. فاروق اعظم وہ تو اللہ نے بشارت اور اللہ نے ان کو حکمتوں سے نوازا ہوا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو پہلے امتوں کے اوپر الہام ہوتا تھا، میری امت پر الہام میری عمر پہ ہوتا ہے. فرمایا میں نے دیکھ رہا ہوں، میں نے پیالہ دودھ کا پیا، کچھ جو بچا میں نے عمر کو دے دی. اس سے مراد جو علوم تھے میرے پاس اللہ نے دیے وہ میرے پاس بھی تھے، اور جو میرے پاس علوم تھے میں نے حضرت عمر کے حوالے کی. اس سے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر ہی نبی ہوتے. بھاپ لیا اس کو ابو مسلم خولانی کو. تو اس نے کہا جی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یار ایک آدمی اجنبی ہے، اسے پوچھو تو صحیح کہاں سے آئے ہو جی؟ کہنے لگے کہ میں دور سے آیا ہوں. کہنے لگے اچھا کہاں دور سے؟ تو علاقہ بتایا. کہنے لگے ایک آدمی ہے وہاں ہمارے امت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ان کے اوپر آگ گلزار ہوئی ہے، اس آدمی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں، اس کا نام صوب ہے. کیا نام ہے جی؟ صوب ہے. اچھا تو آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام تو ابو مسلم ہے. میں نے اپنے بیٹے کے نام سے پکارا ابو مسلم. اس نے کہا اچھا تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے میرا وقت یہ کہتا ہے، میری چھٹی حص یہ کہتی ہے، میری بصیرت یہ کہتی ہے، میری حص یہ کہتی ہے کہ تو ہی وہ صوب ہے اور تو ہی ابو مسلم خولانی ہے جس کو رب نے آپ کو گلزار کیے. تو انہوں نے کہا جی مجھے ہی اللہ نے یہ شرف عطا کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے اندر ہر اس فطرہ دجل، اس فطرہ کاظمیت کے مقابلے میں علماء بھی رہے، تابعی بھی رہے، صحابہ کرام بھی رہے. خوش قسمت ہے آپ اور ہم کہ آپ اور ہم ختم نبوت کے بحال میں چوکیدار بن کے کھڑے ہوئے. ہماری چوکیداری کوئی ڈاکو، کوئی جھوٹا مدعی نبوت، کوئی مرزا غلام قادیانی کا جو ہے آدمی اور اس کی ذریت میرے آقا کے ختم نبوت کے ڈاکے سے نہیں کرے گا. میں پہرا دوں گا کہ ہو انشاءاللہ میری جماعت پہرا دے گی. ہم اپنی جان تک قربان کریں گے. پہرے دار کا کام یہ ہے کہ اپنی جان قربان کر دے لیکن ڈاکہ نہ ڈلنے دے. یا ہم مر جائیں یا وہ مر جائیں. مریں گے. ہمارے جو سناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسول سیاست کے فصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی اصلت. حضور کے ساتھ اگر محبت ہے تو صرف خالی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آقا کی ختم نبوت کے اوپر انشاءاللہ قربان کر دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں. ہم انشاءاللہ اس کے لیے یوٹیوب کا قیام عمل مل جائے. پچھلے اجلاسوں کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہم انشاءاللہ یوٹیوب کا قیام کریں گے، لیکن ابھی تک یوٹیوب کا قیام عمل نہیں آیا. کچھ ہماری بھی سستی تھی، مصروفیت تھی. انشاءاللہ ہم ابھی اسی مہینے میں عزم کرتے ہیں کہ ہم بھی آئیں گے اور پرسبزر پہنچیں گے انشاءاللہ. ہم چوک چدر پہنچیں گے، ہم منٹھان جائیں گے. ہم انشاءاللہ شہر کے اندر مختلف جگہوں کے اندر یوٹیوب کا قیام عمل میں لائیں گے. پہلے تو سب سے پہلے وہ اعلان کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ڈیٹ دیں اس ہفتے، اگلے ہفتے، دوسرے ہفتے میں ہمارے پاس فلاں ٹائم کو آپ تشریف لے آئیں اور جماعت آئے، وفد آئے، یونٹ کا قیام ہم کریں. پہلی بات تو یہ ہے تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. ہم مل کر کے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم یونٹ دیں گے. اور اسی طرح ہم ماہانہ فنڈ، کوئی جماعت فنڈ کے بغیر نہیں چل سکتی. ہم اس کو باقاعدہ نوٹ کریں اور اس کو باقاعدہ ہر مہینے کے اجلاس کے اندر دے دیں یا اجلاس کے اول آخر یعنی تلویز صاحب مفتی صاحب رابطہ کر لیں گے اور یہ آپ حضرات ان کو دیں گے. دوسری بات یہ طے ہوئی تھی، قاری رمضان صاحب اور مولانا عزیر صاحب، مولانا زبیر احمد فروکی صاحب نے یہ رائے دی تھی کہ ہم جو ہے 50 یا 100 کا ٹوکن والی کاپی چھپوائیں. انشاءاللہ
اس کو بھی چھپاتے ہیں اور آپ تک پہنچے گی. آپ حضرات اپنے اپنے حلقے سے وہ فنڈ بھی جو اکٹھا کریں حضور کی ذات کے لیے. عطاء شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو 10 روپے اس وقت 10 روپے بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی. آج تو 100 بھی بچہ بھی نہیں لیتا ہے جی. تو سوچ لو ہم ہر ایک ساتھی 100 روپے کی جو ہے ایک عام عہد کریں ہم کہ 100 روپے ہم جماعت کو ہر مہینے دیں گے. اوپر جتنا دیں گے 500 ہے 1000 ہے 200 ہے 300 ہے جتنا ہو سکتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ اپنا نام پیش کرتے ہیں. ہر بندہ 100 روپیہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے اپنی طرف سے دیں گے. اور اگلی جو بات ہے وہ فنڈ کی کاپی والی وہ ہمارے ذمہ لگ جائے گی یوٹیوب کے. اور ہم انشاءاللہ اپنے حلقے سے بھی فنڈ لے کے جمع کرائیں گے. جب فنڈ ہوگا ہمارے اجلاس ہوں گے, فنڈ ہوگا کورس ہوں گے, فنڈ ہوگا تبلیغی کنونشن ہوں گے, فنڈ ہوگا ہماری سیمینار منعقد ہوں گے. تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے نا. تقریر نہیں 3-4 باتیں یوٹیوب کا کیا عملی طور پہ ہم اس کی رائے لیتے ہیں سب ساتھیوں سے کہ یونٹ کب ہم بنانے آئیں. نمبر 1. نمبر 2 جو فنڈ ہے اس کے لیے سارے ساتھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ 100 روپے ہم انشاءاللہ اجلاس میں آ کے دے دیا کریں. اس میں تو کوئی حل نہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فنڈ کی کاپیاں آئیں گی ہم انشاءاللہ اس کو بھی چلوائیں گے. اس کو چلوائیں گے نا انشاءاللہ. اپنی تمام تر صلاحیت ہماری ختم حضور آقا سے ان کی ختم نبوت کی شفاعت ضرور ملے گی. کہو انشاءاللہ ہر مسلمان کو ملے گی. لیکن جو ختم نبوت کے محال میں کام کرے گا شیخ التفسیر مولانا احمد اللوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے میرے بھائی 1 گھنٹہ بھی کام کر اس کو بھی شفاعت محمدی نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی شفاعت ہم سب کے اوپر ہونی چاہیے. لیکن ختم نبوت کے اوپر ہم کام کریں. قادیانی بیٹھا نہیں, وہ اسکولوں میں کام کر رہا ہے, کالجوں میں کام کر رہا ہے. جیسے ہمارے بھائی مولانا قاسم صاحب نے پچھلے رہ دی تھی, ہم اس کے لیے بھی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں, کالجز کا انتخاب کرتے ہیں. یا ہمارے یونیورسٹی اسلامیہ کا کیمپس ہے رحمہ خان کے اندر ہم اس کا بھی عزم کرتے ہیں. انشاءاللہ رحمہ خان کا وفد ان کے پاس بھی پہنچے گا اور ہم اسمبلیوں میں جا کر کے ان کو انشاءاللہ ترغیب دیں گے. مدارس کے اندر تو یہ ہے کہ جو ہمارا کنونشن اپنا 3 دن کا کورس کا ہم نے اپنے اکابرین کے ساتھ طے کر لیا ہے. جو ہی وفاق المدارس العربیہ پاکستان یعنی پاکستان کے مدارس کے قرآن کے اور جو عربی کتب کے امتحانات ہو جائیں گے تو اس کے فوراً بعد دوسرے یا تیسرے دن ہم 3 دن کا کورس کریں گے. اکابرین مرکز سے آئیں گے انشاءاللہ ختم کورس پڑھائیں گے, سبقت پڑھائیں گے. اور اس میں بھی محتاج ہوں. آپ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں, قادیانیت کی جو کتابیں ہیں ان کی جو حوالہ جات ہیں ان کے سامنے ہم کیا بحث کر سکیں گے. ہم اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اسی مسجد کا ہم نے انتخاب کر دیے. 3 دن کا 3 راتیں وہ یہاں انشاءاللہ کورس ہوگا اور آپ حضرات مختلف نشستیں بنا دی جائیں گے. اس کا بھی آپ کو میسج ایک گروپ بنا رہے ہیں ختم نبوت گروپ کیسے بنائیں گے انشاءاللہ. ختم نبوت گروپ جس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے. آپ حضرات معلوم ہو جائے ویسے بھی رابطہ ہو جائے گا یوٹیوب کے صدور کے ساتھ, یوٹیوب کے ذمہ داروں کے ساتھ, اپنے تمام تحصیل کے عہدیداروں کے ساتھ. ہم انشاءاللہ وہ کورس کے لیے آج سے تیاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تیار رہیں گے نا جی. علماء کو بھی ضرورت ہے, قراء کو بھی ضرورت ہے, اور جو پڑھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے ہوئے کارکنان تمام کو ہم انشاءاللہ پھر بیٹھ کے اپنے اکابرین سے سبق سیکھیں گے. اس کی صلاح بھی ملے گی. کہو ماشاءاللہ. ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں, کیا مطلب یہ تو کہہ سکیں گے ہمارے پاس چھوٹی سی یہ چٹھی ہے جو اکابرین کے سگنیچر سے دستخطوں سے یہ ہم لائے ہیں. آقا ہمارے پاس اور کچھ نہیں, ختم اس کی بات پہ ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہماری جماعت کا ترجمان ہے یہ رسالہ. آپ میں سے ہر ساتھی اس کو جو پڑھے اور اپنے ساتھوں کو پڑھائے, اپنے دفتروں میں رکھے, اپنے دکانوں میں رکھے, اور اس کو مختلف جگہوں پہ اس کو جو ہے 5 منگوا کے 10 منگوا کے قاری طویل صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس رابطہ آپ فرما لیں ان سے. اور یہ جو اپنا رسالہ ہے 40 روپے دے, 40 روپے کا ہے. سالانہ بھی آپ دے سکتے ہیں, سالانہ ماہانہ 40 روپے بھی آپ اس کا بھر کے آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے گھروں تک بھی آپ کو پہنچ جائے گا. تو انشاءاللہ اس لیے ہمارے ترجمان ہے اور پوری اکابرین کی ان کے اوپر اعتماد ہے. اور تمام ہمارے کمیٹی کا حصہ ہوں. یہ پورے پاکستان, پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں یہ رسالہ شیعہ ہوتا ہے, ہم جا کر بھیجتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ نا. اور کیا ایجنڈا تھا جی؟
یہ 4-5 باتیں بس ہم اس کے اوپر بھی عمل کر لیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہاں کے آج اجلاس کیونکہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر جو ساتھی نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ ختم نبوت کی بات کو جو ہے لوگوں تک منتقل کریں. اس ٹائم یہ تحریر کم ہے اور اس ٹائم لوگ جب تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ختم نبوت جیسے ہمارا یہ اجلاس بند کمرے میں ہم اس کو بہر ڈالیں اور ان کو قادیانی کو بھی علم ہو جائے, ہمارے ساتھیوں تک بھی پروگرام کرنے ہو, اور جو ان کی تکذیب آئے ہم ان کی رد کے اوپر بھی محنت کریں اور اس کو رد کریں, اور مصرف سوشل میڈیا کے اوپر ان بے ایمانوں کو جو ہے ہم انشاءاللہ باور کرائیں کہ ختم نبوت کے چوکیدار جاگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم میڈیا کے اوپر بھی محنت کریں گے اور گروپوں کے اندر بھی ہم ختم نبوت کے گروپوں کے اندر محنت کر کے ہم یہ پیغام پہنچائیں گے اور رسالے کو بھی چلائیں گے اور یوٹیوب کا قیام کریں گے. مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں اور ہماری جماعت کے ساتھ جب سے جماعت قائم ہوئی ہے یہ الحمدللہ ہمارے ہمیشہ سرپرستی کرتے آئے ہیں. حکیم علامہ محمد الیاس ہے, حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے ہیں, اس پرانے سالے کے اندر میرے ساتھ پورے ملک میں دوڑتے ہیں. کہو ماشاءاللہ, یہ ہم سے بھی جوان ہیں اور ماشاءاللہ بھائی حاج عبدالعزیز سے بھی کوٹ سبزت سے تشریف لائے ہیں. الحمدللہ یہ بڑے محنتی ہیں اور اپنی جماعت کو وہاں مضبوط کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ کانفرنس بھی بہت ختم نبوت کی کانفرنس, سیرت النبی کی کانفرنس, اس میں حضرت مولانا مفتی سید ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور باقی ہم تمام ساتھی وہاں تھے, بڑے اکابر علماء تھے, تو وہاں پروگرام اچھا کرایا اور ان کے یونٹ بڑا فعال ہے. یہ خدام صحابہ بھی ہیں, خدام ختم نبوت بھی. جو صحابہ کا دیوانہ ہے وہ ساتھ معاشر کے دراصل دیوانہ ہے انشاءاللہ. ہم تو صحابہ کے سپاہیوں کے سپاہی ہیں, ہم تو صحابہ کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں اور انشاءاللہ. تو یہ مضبوط آدمی اس طرح علامہ زبیر صاحب ماشاءاللہ ضلع کے اندر کام کر رہے ہیں, اپنی محنت ہے, چار تصویروں کے اندر ہم اپنے نیٹ ورک کو مزید پھیلا رہے ہیں. آج یکدم اجلاس کی وجہ سے نا اتنا رابطہ نہیں ہو سکا, جن ساتھیوں نے رابطہ ہوا وہ آپ حضرات تشریف لے آئے. مزید اب انشاءاللہ اس کو توسیع کریں گے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے چند باتیں مفتی صاحب 2-3 منٹ اپنے ارشادات فرماتے, پھر ہر ایک کی رائے لے لی جائے گی اور ہم انشاءاللہ پھر بیٹھ کر کے طے کریں کہ ہم اتنا یہ کام ضرور کریں گے. یونٹ کا کام ہوگا تو انشاءاللہ جماعت فعال ہوگی انشاءاللہ. 11 ساتھی ایک علاقے میں موجود ہوں اور مہینے کے بعد اس کا اجلاس وہی ہو تو پھر کیا جماعت وہاں اس علاقے کے اندر کوئی خبر نہیں پہنچے گی؟ انشاءاللہ پہنچے گی نا, پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے. ماشاءاللہ مولانا ڈاکٹر حسین احمد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, یہ خطیب ہیں اس ٹائم جامع مسجد عثمانیہ عثمان غنی ٹی پی بگاور کے, اور بہترین بات ساتھی جماعت کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں. حضرت مولانا قاری زہیر احمد صاحب یہ جماعت کے روح رواں ہیں اور جماعت اصل الحمدللہ چلاتے ہیں اور نوجوانوں کی قیادت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, اور استاد عاملین بھی ہیں. اس طرح عنایت اللہ صاحب تشریف لائے ہیں اپنا توحید آباد سے. اس طرح بھائی مولانا عبدالرحمان صاحب حضرت عبدالوہاب صاحب کے بیٹے ہیں, یہ وہاں کوٹ سبزت سے تشریف لے آئے ہیں. قاری صدیق صاحب ماشاءاللہ عوامی کلونی سے. حضرت مولانا رمضان قادری صاحب کے لیے تو علاقہ ہے, ہم 2 آدمیوں کے سہارے میں, اللہ کا سہارا ہے, لیکن حضرت مفتی صاحب اور رمضان صاحب کے علاقہ ہے. ہم ان کے پاس بطور مہمان آتے ہیں, لیکن ہم میزبان آتے ہیں. ہاں جی, لیکن انشاءاللہ ان دونوں ساتھوں مولانا شفیق الرحمان صاحب, یہ 3 خطیب اس علاقے کے 3 خطباء کی مسجدوں کے امام آپ کے پاس موجود ہیں. کہو ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب کی یہ مسجد ہے, مدرسہ ہے اشرف مشرا, اور حضرت مولانا رمضان صاحب کی آگے بہت بڑی جامع مسجد ہے 2 منزلہ ماشاءاللہ. ہمارے یہ بھائی بھی ہیں, برادر بھی ہیں, اور ہمارے کزن ہیں الحمدللہ. ان کے ساتھ بھی ہمارے پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی چلے ہیں کراچی لاہور میں. تو مولانا شفیق الرحمان صاحب ہیں, اپنی مسجد ہے مولانا رمضان صاحب کے ساتھ آگے. اسی علاقے کے 3 خطباء آپ کے پاس موجود ہیں, اور اس طرح پورے الحمدللہ صوفی امجد صاحب الحمدللہ یہاں پیچھے مرکز ہے, مدرسہ ہے, تو وہ بھی یہ 4-5 افراد الحمدللہ یہاں اس علاقے کے ہیں. انشاءاللہ محنت کریں گے اور مولانا شفیق الرحمان صاحب اور رمضان صاحب اور حضرت مفتی صاحب اور باقی ہم سارے ان کے معاون ہوں گے اور ختم کورس کو کامیاب کروائیں. ایسا نہ ہو کہ ختم نبوت کے خطباء آئیں اور مناظرین آئیں اور اکیلے ہم 2-4 بیٹھے ہوں, ایسا نہ ہو. ہم ان کی جب کلاسیں لگے ہم اپنے ساتھی کارکنان کو وہاں یاد لائیں, اپنی جماعت کو یہاں لائیں. تو انشاءاللہ اس میں تمام ساتھی اپنے رائے بھی دیں گے. مفتی صاحب 2 کلمات کہتے ہیں, اس کے بعد مولانا زبیر صاحب